اس سے معلوم ہوا کہ نماز کو کامل طریقے سے اگر نہیں پڑھیں گے تو خطرہ ہے کہ ہم مشرکین میں سے شامل ہو جاویں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، کتنی بھاری بات ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اس کے ساتھ میں کیا جوڑ ہے؟ حدیث شریف میں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو آیا ہے اسی کی تو شرح ہے۔ فقد کا لفظ لگا کر فقد کفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نماز کو چھوڑ دینے والا آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ تو یہ ہے۔ بہرحال نماز یہاں قرآن پاک کی آیت میں تو چھوڑنے کی بات نہیں ہے، بلکہ نماز کو کی اقامت کا حکم دیا ہے۔ اقامت کے معنی ہے کامل طریقے سے نماز پڑھنا، کچھ کمی نہ رکھنا، فرائض کے اندر کوئی کمی نہ رکھے، واجبات میں کمی نہ رکھے۔ اس طریقے سے اگر نماز پڑھے گا تو پھر یہ آدمی مشرکین میں سے نہیں ہوگا، اور اگر اس میں کمی رکھے گا تو آگے اتنی بھاری بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ۔ اس آیت کو اس لیے میں نے پڑھا ہے کہ یہ جو ہے فتویٰ آپ حضرات کے سامنے مجھے سنانا تھا، اس کا خلاصہ سنا تھا۔ پورا تو نہیں سناؤں گا، اس میں سے نچوڑ اس کا خلاصہ بتاؤں گا۔ آج کل کرسیوں پر نماز پڑھنے کا رواج بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ یہاں مجمع میں مختلف جگہ کے لوگ آئے ہوئے ہیں، اپنے اپنے گاؤں میں دیکھے کتنے سارے کرسیوں پر نماز پڑھنے والے ہو گئے ہیں۔ تو اس کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں بڑے بڑے علماء کرام نے، فقہاء کرام نے نماز کے فرائض کو جو اندر سے سمجھا ہے، اس کی روشنی میں یہ کرسی پر نماز اگر بغیر شرعی عذر کے، شریعت میں جس کو عذر قرار دیا ہے وہ عذر نہ ہو اور آدمی کرسی پر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے، اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے کچھ فرض چھوٹ جاتے ہیں۔ جو آدمی کھڑا ہو سکتا ہے تو اس کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے۔ نماز کے اندر قیام کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ پورا قیام اگر نہیں کر سکتا ہے تو جتنی دیر بھی آدمی قیام کر سکتا ہو اتنی دیر قیام کرنا فرض ہے۔ صرف اللہ اکبر کہنے کی مقدار کھڑا رہ سکتا ہے، تو اتنی دیر بھی کھڑا رہ کر اللہ اکبر کہہ دے۔ پھر اگر بالکل یعنی کھڑا نہیں رہ سکتا ہے، ناقابل برداشت ہے، اس کے لیے کھڑا ہونا گر جائے گا، خطرہ ہے، بیٹھ جاوے، بیٹھ کر کے نماز پڑھے۔ لیکن کون سا بیٹھنا، یہ بھی دیکھو، یہ کرسیوں کا رواج تو ابھی جو ہے کچھ مدت سے شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے بیمار ہوتے تھے لوگ، عذر ان کو ہوتا تھا، لیکن کرسی پر نماز پڑھنے کو کسی نے سوچا بھی نہیں۔ یہ کچھ مدت سے ہی ایسا رواج چل پڑا ہے، اس لیے اس کے احکام جاننا، اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے بارے میں کیا ہے اس کو جاننا، بڑے بڑے علماء جو محقق مفتیان کرام ہیں ان کے ذریعے سے جاننا ضروری ہے۔ عام طور پر لوگ اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے عذر ہے، اپنے سمجھنے سے وہ عذر شرعاً ہے کہ نہیں ہے اس کی تحقیق کرنی پڑے گی۔ تو دیکھو، بغیر شرعی عذر کے، بغیر معقول عذر کے جو لوگ کرسی پر نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں فرض چھوٹ جاتے۔ ایک فرض بھی اگر چھوڑ دے آدمی اس پر قدرت ہوتے ہوئے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ فرض کا حکم یہی ہے۔ تو جس کو کھڑے ہونے کی قدرت ہے تو اس کو کھڑا ہونا نماز میں فرض ہے۔ اب کرسی پر بیٹھے گا تو یہ قیام کا فرض چھوٹ جائے گا۔ اسی طرح رکوع کرنا الگ سے فرض ہے، اور وہ کھڑے ہو کر کے جو رکوع کرتے ہیں وہ رکوع فرض ہے۔ قرآن پاک میں مستقل دونوں کے لیے الگ الگ حکم آیا ہے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اس میں قیام کا حکم ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اس کے اندر رکوع کرنے کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا
اس میں رکوع کا الگ سے حکم ہے، سجدے کا الگ سے حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر کا صیغہ ہے، حکم ہے، تو یہ سب مستقل الگ الگ فرض ہے۔ اب جو آدمی کرسی پر بیٹھ کر شروع سے نماز شروع کرے گا تو یہ قیام کا فرض بھی چھوٹ گیا، رکوع کا فرض بھی چھوٹ گیا، اس کی جگہ اشارے سے اس نے رکوع کیا، تو یہ اشارہ کب کافی ہوتا ہے؟ جب کھڑے ہو کر رکوع نہ کر سکتا ہو تب یہ اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اب یہ آدمی کھڑے ہو کر قیام بھی کر سکتا ہے، رکوع بھی کر سکتا ہے، پھر بھی آدمی جو ہے کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھے گا تو یہ دونوں فرض چھوٹ گئے کہ نہیں؟ اگر وہ زمین پر سجدہ کر سکتا ہے تو یہ اس پر بھی فرض ہے کہ زمین پر سجدہ کرے، اور نہیں کر سکتا ہے تو پھر کرسی پر بیٹھ کر کے سجدہ اشارے سے کرے گا تو اس کا اشارے سے سجدہ کرنا معتبر ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا۔ تو بہرحال اس میں یہاں تک لکھا ہے فقہائے کرام نے، فقہائے کرام کہتے ہیں قرآن و حدیث کی گہرائی میں اتر کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے والے، نکالنے والے، یہ بہت اونچا علم، قرآن و حدیث کا بہت گہرا علم رکھنے والے جو ہے وہ پوری امت کو نماز کا صحیح طریقہ، روزے کا صحیح طریقہ، ساری باتیں وہ نکال کر کے بتاتے ہیں، ان کو فقہائے کرام کہتے ہیں۔ بہت اونچی قسم کے علماء جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد، یہ ہمارے تینوں امام ہیں حنفی حضرات کے۔ اسی طرح ان کے بعد بھی ایسے علماء ہوئے ہیں جنہوں نے کچھ ان کے زمانے کے اعتبار سے جو نئی چیزیں تھیں اس کا حکم سمجھا اور بتلایا ہے۔ بہرحال مجھے زیادہ لمبی بات نہیں کرنی ہے، مختصر بات کرنی ہے کہ یہ کرسی پر بیٹھ کر کے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو اپنے بارے میں کسی اچھے مفتی سے تحقیق کر کے کہ میرا یہ حال ہے، میں کرسی پر نماز پڑھتا ہوں، صحیح ہوگی نہیں ہوگی، اس کو تحقیق کرنا ضروری ہے۔ اور یہاں جتنے بھی مفتیان کرام ہو ان کو اس کا زیروکس بنا کر کے اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ مفتیان کرام کے لیے ضروری ہے، ان کو فتویٰ دینا ہے، تو اس کی روشنی میں وہ فتویٰ دیں گے تو یہ فتویٰ ان کا بالکل صحیح ہوگا۔ اچھا، یہ فتویٰ اس کاغذ میں جو ہے وہ بنگلور کے ایک بڑے مفتی ہے، ان کا نام ہے مفتی شعیب اللہ خان صاحب۔ یہ بہت جید مفتی ہے، بہت اونچی قسم کے تحقیق کرنے والے مفتی ہیں، ہم ان کو پہچانتے ہیں، ان کی تحقیقات کو ہم جانتے ہیں، اس لیے ان کا یہ فتویٰ جب میرے پاس آیا تو میں نے جو پڑھا تو میں خود اتنا اپنے بارے میں سوچنے لگا کہ میں کرسی پر نماز پڑھتا ہوں تو رکوع سجدہ میں جو ہے اشارے سے کرتا ہوں، نہیں رکوع تو میں کھڑے کھڑے کر لیتا ہوں لیکن سجدہ جو ہے اشارے سے کرتا ہوں، اور جو ہے کرسی کے اوپر بیٹھ کر کے نماز پڑھوں گا تو میرا سجدہ صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو مجھے اپنی خود کی فکر ہو گئی، حالانکہ میرا بڑھاپا ہے، 80 سال کی عمر ہے، کمزوری ہے بدن میں اور تکلیف بھی ہے، گھٹنے میں اور کمر میں تکلیف بھی ہے، اس کی وجہ سے میں نے شروع کیا تھا۔ لیکن یہ تحقیق دیکھنے کے بعد میں مجھے خیال ہوا کہ شاید میری نماز بھی مجھے تحقیق کرنے کی ضرورت ہے اس مسئلے کی روشنی میں، اس فتوے کی روشنی میں۔ تو میں نے ظہر کی نماز بغیر کرسی کے پڑھی، تجربہ کرنے کے لیے کہ میں ڈائریکٹ زمین پر جو ہے سجدہ کروں، اور جو ہے اس میں 2 سجدوں کے بیچ میں جلسہ جو ہے واجب ہے وہ ادا کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں، پھر کھڑا ہو سکتا ہوں نہیں ہو سکتا ہوں، دوسرے سجدے کے بعد میں قاعدہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں، یہ سب تحقیق کی تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی، ناقابل برداشت جو ہے تکلیف ہو تو یہ صحیح عذر ہے، برداشت نہ ہو سکے ایسا عذر ہو تو یہ عذر معقول ہے اور شرعی عذر ہے، اس میں فقہاء نے اجازت دی ہے کہ پھر آدمی سجدہ کے اشارے سے ادا کر لے، اور جو ہے زمین پر بیٹھنا قاعدے میں اس کے لیے مشکل ہے اور ناقابل برداشت تکلیف ہے تو پھر کرسی پر بیٹھ کر کے قاعدہ کرے، ورنہ اصل حکم تو کیا ہے کہ جو آدمی کھڑا تھوڑی دیر کے لیے بھی ہو سکتا ہے، چاہے کسی سہارے سے کھڑا ہو سکے، جیسے دیوار کے سہارے سے آدمی کھڑا ہو رہ سکتا ہے، تو جتنی دیر بھی کھڑا رہ سکتا ہے، چاہے 1 رکعت میں کھڑا رہ سکتا ہے، جتنی دیر بھی کھڑا رہ سکتا ہے اتنی دیر قیام کرنا اس کے اوپر فرض ہے۔ اگر اتنی دیر اس نے قیام نہیں کیا
مثلاً پہلی رکعت میں آتے ہی جو ہے دیوار کے سہارے سے کھڑا ہو سکتا ہے، اور پہلی رکعت پوری جو ہے کھڑے ہو کر کے قیام رکوع کر سکتا ہے۔ پھر جو ہے سجدہ کے لیے مشکل ہے یا سجدہ کر کے اٹھنا مشکل ہے تو سجدہ کرنے کے بعد پھر بیٹھ جاوے، زمین پر بیٹھ کر ہی دوسری رکعت پڑھے تو اس کی نماز صحیح ہوگی۔ اور جو ہے بغیر عذر شرعی کے اس طرح سے رکوع یا سجدے کا اشارہ کر دیتے ہیں بیٹھ کر کے کرسی پر، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس میں کچھ فرض چھوٹ جاتے ہیں، اور فرض ایک بھی چھوٹ جاوے تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، یہ تو بالکل جو ہے قاعدے کی بات ہے۔ ایسے لوگ جو بغیر شرعی عذر کے کرسی پر نماز پڑھیں گے، ان کی نماز نامہ اعمال میں فرشتے لکھیں گے نہیں، گویا یہ نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ فرض کو چھوڑنے کا یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ یہاں تو لوگ کرسی پر پڑھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچیں گے قیامت کے دن اعمال کا جو حساب ہوگا تو ان کے اعمال ناموں میں نمازیں ہوگی نہیں، وہ کرسی پر پڑھی ہوئی نمازیں ہوگی ہی نہیں، تو بالکل نمازوں سے ان کا نام اعمال خالی ہوگا۔ اب کہتے ذرا ٹھنڈے دل سے غور کرے کہ اگر قیامت کے دن نماز کی محنت کرنے کے، دنیا میں محنت کی نماز پڑھنے کی، اس کے باوجود ہمارا نام اعمال نماز سے خالی ہوا تو کیا ہوگا؟ یہ فرض کے چھوڑنے کا ہی اثر ہے۔ اس فرض کے بارے میں یہاں تک لکھا ہے کہ جتنی دیر بھی آدمی کھڑا رہ سکتا ہو، چاہے کسی کے سہارے سے ہی صحیح، تو اتنی دیر بھی کھڑا رہنا اس پر فرض ہے۔ اگر اتنی دیر وہ کھڑا نہیں رہے گا تو وہ نماز اس کی نہیں ہوگی۔ دوسری بات، نماز کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرنا۔ آدمی ادب کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، جھکتا ہے رکوع میں، سجدے میں اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر بہت زیادہ اپنی عاجزی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی ظاہر کرتا ہے، یہ نماز کا مقصد ہے۔ اب بتاؤ، آپ خود ہی بتاؤ، جو آدمی کرسی پر بیٹھے گا بغیر شرعی عذر کے تو اس میں عاجزی پائی جاتی ہے؟ اس میں تو ایک طرح کی متکبرانہ شان ہے، اس لیے یہ نماز کے مقصد کے بھی خلاف ہے، اس لیے بھی جائز نہیں ہے۔ بہرحال اس کے لیے بہت اہتمام کرنا چاہیے، اپنی اپنی نمازوں کا، کرسی پر نماز پڑھنے والوں کو جائزہ لینا بہت ضروری ہے، کسی اچھے مفتی، محقق مفتی سے پوچھ کر کے۔ اب کون سے عذر کی وجہ سے کرسی پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نماز کرسی پر جو بعض بندے اللہ کے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو جو ہے واقعی عذر ہوتا ہے، تو اس کے لیے کیسا عذر ہو تو کرسی پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں انہوں نے جو لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تھوڑی تکلیف ہو، اگر معمولی تکلیف ہو تو وہ جو ہے کافی نہیں ہے کرسی پر نماز کے صحیح ہونے کے لیے۔ کرسی پر نماز پڑھنا اس کے لیے صحیح ہوگا جس کو زیادہ تکلیف ہو، جو ہے کھڑے ہونے میں، رکوع کرنے میں، سجدہ میں جانے میں، اٹھنے میں یا قاعدہ کرنے میں زیادہ تکلیف کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو برداشت نہ ہو سکے، آدمی کی برداشت سے باہر ہو، اس کے سہار سے باہر ہو۔ علم شدید کا لفظ فقہاء نے استعمال کیا ہے، مطلق علم نہیں، شدید، شدت سے آدمی کو تکلیف ہو تو ایسی تکلیف کی صورت میں آدمی کرسی پر نماز پڑھے گا تو پھر اس کی نماز درست ہوگی۔ اس میں بھی یہ تفصیل ہے کہ اگر نماز کے کچھ فرض جو ہے وہ تو ادا کر سکتا ہے، جیسے کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہنا یہ فرض ہے، قیام کرنا یہ فرض ہے، رکوع کرنا کھڑے کھڑے یہ فرض ہے۔ اب اس کے اوپر تو آدمی کو قدرت ہے، کر سکتا ہے، لیکن پھر آگے سجدہ اور قاعدہ جلسہ یہ نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے مجبوراً پیچھے کرسی رکھتا ہے اور اس کے اوپر وہ ادا کر لیتا ہے باقی نماز، تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ ایسا آدمی شروع سے کرسی پر بیٹھ جائے گا یا زمین پر بیٹھ جائے گا تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، فاسد ہوگی، نہ ہو گویا ہو ہی نہیں اس کی نماز، چونکہ فرض اس نے چھوڑ دیے۔ کھڑا ہونا جو فرض تھا، کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہنا فرض تھا، وہ چھوڑ دیا،
قیام خود فرض تھا مستقل. قیام جو کسی کے تابع نہیں ہے، مستقل فرض ہے. قرآن میں مستقل وقوموا للہ قانتین فرمایا ہے. اور رکوع مستقل الگ سے فرض ہے، کھڑے ہو کر رکوع کرنا. اس کے لیے قرآن میں ورکعوا صاف الفاظ ہے. اس لیے اس کے خلاف اگر کوئی تحقیق ہو تو وہ تحقیق کمزور ہے اور وہ اس سے رجوع کر لیا ہے. پاکستان سے البلاغ میں یہ مسئلہ فتویٰ پہلے شائع ہوا تھا کہ جو ہے قیام ساقط ہو جاتا ہے، جو آدمی جو ہے سجدہ نہ کر سکے اس کے لیے قیام ساقط ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس سے انہوں نے رجوع کر لیا اس فتوے سے، دوسرا فتویٰ شائع کیا کہ نہیں، یہ تحقیق پکی بات یہی ہے کہ قیام مستقل فرض ہے، رکوع مستقل فرض ہے، سجدہ مستقل فرض ہے. تو یہ تحقیق ان کی البلاغ میں شائع ہوئی تھی. اس کی روشنی میں میں اس لیے اتنی بات اس لیے کہی کہ بعض لوگوں کے ذہن میں جو ہے وہ پرانی بات ہوگی، تو اس لیے وہ بعد میں اشکال کریں گے، وہی بات لے کر کے کہیں گے. تو وہ جو ہے کوئی آوے نہیں، اس کے لیے میرے پاس میں نے پہلے سے جو ہے پار باندھ دی. خیر، تو جو ہے اس کا خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب یہ اس میں زیادہ تفصیل ہے اور زیادہ تفصیل ابھی کرنے کا موقع نہیں ہے، جس لیے سارے جزیات میں اس میں سے بیان نہیں کروں گا. کئی صفحوں کے اندر یہ مضمون ہے، تقریباً 10 صفحے کا مضمون ہے. یہ اس مضمون کو میں نے ہمارے ایک دوست کو پڑھنے کے لیے دیا، تو انہوں نے غور سے پڑھا. وہ بھی کرسی پر نماز پڑھتے تھے، ان کو گھٹنے میں تکلیف تھی. تو انہوں نے سوچا کہ ایسی شرطیں ہیں کرسی پر نماز کے جائز ہونے کے لیے. تو انہوں نے ٹرائی کی اپنے بارے میں کہ میں بغیر کرسی کے پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں پڑھ سکتا ہوں. جیسے میں نے ٹرائی کی 2 نمازوں میں، ظہر میں اور مغرب میں. تو مغرب میں پکا ہو گیا کہ میں اب نہیں کر سکتا ہوں، کرسی کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں. تو یہ فیصلہ میں نے اپنے بارے میں کر لیا. تو انہوں نے بھی اس طرح ٹرائی کر کے اپنے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ میں بھی بغیر کرسی کے فرائض تو ادا کر سکتا ہوں. دیکھو، فرائض کے اندر یہ کی بات ہے، نوافل کے لیے قیام فرض نہیں ہے. سنت مؤکدہ جو ہے اس میں فجر کی سنت مؤکدہ میں قیام فرض ہے، باقی سنت مؤکدہ جو ہے اس میں قیام فرض نہیں ہے. اس لیے اس میں اگر کوئی کرسی پر بیٹھ کر کے پڑھتا ہے، وہ تکلیف ہے تھوڑی بہت، تو اس کے لیے درست ہے. اس لیے کہ قیام فرض نہیں ہے باقی سنت مؤکدہ میں. وتر واجب میں قیام فرض ہے، اور 5 نمازیں جو فرض ہے اس کے اندر تو ہے ہی قیام فرض. اور ہر رکعت کے اندر قیام الگ فرض ہے، ہر رکعت کے اندر رکوع الگ فرض ہے، ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا الگ فرض ہے. اور 2 سجدے کب کہلائیں گے؟ دونوں کے بیچ میں پورا بیٹھے گا یا کم سے کم بیٹھنے کے قریب ہو جائے گا، تب جا کر کے 2 سجدے الگ کہلائیں گے. میں نے دیکھا اپنا ٹرائی کرتے ہوئے کہ میں ایک سجدہ کر کے بیچ میں پورا بیٹھ نہیں سکتا ہوں. پورا بیٹھنے کے قریب ہونا ضروری ہے، تب جا کر کے 2 سجدے الگ ادا کہلائیں گے. تو اتنا تو میں نہیں بیٹھ سکتا ہوں. پلوٹی مار کر کے جو ہے بہت تکلیف اٹھا کر کے پلوٹی مار کر کے بیٹھ سکتا ہوں، لیکن یہ بازو والوں کو اس کی وجہ سے بھی پریشانی، اور جگہ ہی نہ ہو تو میں کیسے اس طرح سے بیٹھوں گا. بہرحال یہ سب چیزیں میں نے سوچی، تو پھر میں نے سوچا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. پلوٹی مار کر کے بیٹھنا، کتنی مشکل سے بیٹھنا، پھر کتنی مشکل سے دوسرے سجدے میں جانا، تو یہ سب کتنی بڑی مشقت کی بات میرے لیے تھی. وہ سب باتیں طے ہو گئی، چونکہ مسائل سب میرے سامنے تھے کہ 2 سجدے الگ الگ جو فرض ہے وہ الگ الگ کب کہلائیں گے، جبکہ جلسے میں کم سے کم آدمی اتنا بیٹھے کہ بیٹھنے کے قریب ہو جاوے، سجدے کے قریب نہ ہو، بیچ میں بھی نہ ہو، بیٹھنے کے قریب ہو جاوے. یہ کس کو کہتے بیٹھنے کا قریب؟ بیٹھنے کے قریب ہو جائے گا تب جا کر یہ 2 سجدے الگ ادا کہلائیں گے. اب بتاؤ، عام طور پر لوگ ایسے مسائل کے ساتھ، فرائض کے بارے میں یہ مسائل ہے. یہ کس کے بارے میں ہے؟ فرائض، نماز کے فرائض کے بارے کے اندر یہ مسائل ہے. اس کو بھی لوگ جانتے نہیں ہیں. بعض لوگ جو ہے وہ اتنا جو ہے جلسے میں اتنا بیٹھتے ہیں کہ وہ سجدے کے قریب ہوتے ہیں اور پھر دوسرا سجدہ کر جاتے ہیں. تو ان کے 2 سجدے ہوئے ہی نہیں، ایک ہی سجدہ ہوا. وہ جب وہ جلسے سجدے کے قریب ہے تو ان کا سجدہ الگ نہیں پڑا. یہ سب باریکیاں جو مسائل مفتی لوگ ہی جانتے ہیں، اور وہ بھی
جو معمر مفتی ہوتے ہیں، نئے نئے جو جوان مفتی ہوتے ہیں وہ نہیں، معمر مفتی جن کی بہت زیادہ سال گزر گئے ہو افتاء میں فتوے میں، تو کتابیں بہت ساری انہوں نے دیکھی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے وہ ایسی باتیں بتا سکتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھی نماز کی مسائل کو سیکھنا بھی فرض ہے، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے اس کے مسائل کو سیکھنا بھی فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی اہمیت عطا فرمائے۔ اب وہ کتابیں لائیے۔ اصل آج کا مضمون جو تھا